رائٹ جی، یہ کلپ تھی وہاں پہ انڈیا سے موجود ہے انڈیا کے سٹار عشمت جو کہ رہے مس وینا ملک کے ساتھ اس گھر میں، اور اس کے حوالے سے خاصی کنٹروورسیز پاکستان میں جنم پائیں. مجھے سر یہ تعریف یہ کہ آپ کو کچھ اندازہ ہے کہ کتنا پرابلم ہوا، ابھی بھی پرابلم ہے مس وینا ملک کے لیے؟ پاکستان کے اندر بہت سے لوگ ان پہ کرٹیسزم کرتے ہیں کہ جس طرح انہوں نے وہاں بہیو کیا، یا آپ سمجھتے ہیں کہ بالکل ٹھیک تھا پاکستانی کلچر کو ذہن میں رکھتے ہوئے؟ ہاں جی، دیکھیے میرے حساب سے جو بھی چیزیں وینا نے کیے ہیں گھر کے اندر، وہ کسی بھی دیش کے اندر I don't think anyone should take offense because she's been within her limit. یہ کہہ رہی ہے انہوں نے آپ کو نمازیں بھی پڑھائی ہیں؟ ہاں بالکل، اور وہ ہر روز پڑھتی تھی، ہر رات کو سونے کے پہلے that was the last thing that she would do. And apparently انہوں نے یہ کبھی دکھایا نہیں ہے. تو یہ جو آپ نے نماز پڑھی، مطلب وہ نماز آپ نماز سے امپریس ہو کے پڑھی، آپ نے مس وینا ملک صاحبہ سے امپریس ہو کے پڑھی، یا کس طرح پڑھی؟ پھر آپ کو عربی آتی ہے اس کی نماز کی، یا ویسے آپ نے ان کو ایکٹ کو فالو کیا؟ وہ ہر روز کرتی تھی، اس لیے ان کو دیکھ کے مجھے بہت انٹرسٹ تھا کہ وہ کیسے کیا ہوتا ہے، واٹ از ایگزیکٹلی the theory behind it and how does one feel. کیا فیلنگ اور کیا تھیوری آپ کو فلسفہ سمجھ آیا نماز کا؟ ہاں جی، نماز کا کیا فلسفہ سمجھ آیا آپ کو پھر؟ دیکھیے میں یوگا کرتا ہوں، میں ریلیجن میں زیادہ بلیو نہیں کرتا ہوں، لیکن میں سب ریلیجن کو رسپیکٹ کرتا ہوں. تو آئی ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ ایوری تھنگ اباؤٹ ایوری ریلیجن. اور جو پوسچر ہے نماز پڑھنے کا، وہ ایک یوگک آسن سے کافی ملتا جلتا ہے. تو آپ نے نماز پڑھی ایک تو آؤٹ آف ریسپیکٹ فار ریلیجن، اور ایک آپ نے یوگا سمجھ کے؟ یوگا سمجھ کے نہیں، آؤٹ آف ریسپیکٹ فار ریلیجن. آئی وانٹڈ ٹو نو کہ کیا فیلنگ ہوتی ہے نماز پڑھنے کے ٹائم. تو کیسی فیلنگ ہوئی پھر آپ کو لگی فیلنگ؟ بہت ہی بڑھیا تھا، بہت شانت محسوس کیا میں نے، اور اس رات کو شاید میں بچے کے جیسے سویا، اینڈ فیلنگ ویری پازیٹیو اینڈ گڈ اباؤٹ مائی سیلف. تو عشمت صاحب ایک تو ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا، صرف ان سے میں کیونکہ انہوں نے کلیم کیا تھا کہ انہوں نے آپ کو نماز پڑھائی ہے، ہمارے پاس کوئی پروف نہیں، تو آپ نے آگے گواہی دی ہے. تو آپ جو ہے ٹیلی فون لائن پہ رہیے گا، ہمارے ساتھ ایک مولانا ہے، وہ بات کریں گے. جی بالکل. مفتی صاحب آپ نے اب سن لیا، انہوں نے وہاں جا کے بقول ان کے پاکستانی کلچر کو فروغ دیا اور ان کو نماز پڑھائی ہے عشمت صاحب کو، آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی، صورتحال یہ ہے کہ ہمارے ہندو بھائی نے جو اسلام اپنا جو نماز ادا کی ہے، بحیثیت ہندو ہونے کے تو ان پر نماز فرض ہی نہیں ہے. نماز فرض ان لوگوں پر ہوتی ہے جن کو اللہ نے مسلمان بنایا ہے، جنہوں نے کلمہ پڑھا ہے. انہوں نے بڑی عمدہ بات کی کہ انہوں نے جو نماز پڑھی ہے وہ اس حوالے سے پڑھی ہے کہ ایک اچھی سی مشق ہے. جس طرح انسانی اپنی جسمانی فٹنس کے لیے باقی ہر طرح کی ریہرسل کرتا ہے، اسی طریقے سے انہوں نے بھی نماز پڑھنے کے بعد اس چیز کو دیکھا کہ اس کے ساتھ جھکنے میں اور سجدے میں جانے میں یہ ایک طرح کی ریہرسل ہو رہی ہے، اور اس طرح وہ اپنی جسمانی فٹنس کے لیے اس کی ریہرسل کر رہے ہیں. اور دوسرا انہوں نے یہ فرمایا کہ میں یہ دیکھ رہا تھا کہ نماز کے ذریعے سے اس کے اندر کس طرح راحت محسوس ہوتی ہے اور کس طرح سکون محسوس ہوتا ہے. بات یہ ہے کہ ہماری بہن وینا ملک صاحبہ نے ان کو اس نیک کام کی طرف لگایا، تو میں یہ سمجھتا ہوں ان کا یہ اچھا اقدام ہے. اب وہ اس بات پہ کوئی شرم کوئی شرمندگی نہیں ہے کہ آپ نے پاکستان کی عزت و ناموس کو جس کا ہندوستان جا کے تہس نہس کیا ہے؟ مجھے معلوم ہے ہندوستان کا کلچر کیا ہے، مجھے معلوم ہے میرا پاکستان کا کلچر کیا ہے. اور جس طرح سے عشمت نے کہا پوری دنیا دیکھ لے کہ پروپیگنڈا سے ہٹ کر اگر چیزوں کو آپ کھل کے دیکھیں تو میں نے ایک بھی چیز اس طرح سے نہیں کی ہے جس پہ مجھے شرمندگی ہو. مجھے اپنے لوگوں سے گلا صرف یہ ہے کہ آپ لوگ بات کرتے ہیں. سلمان خان نے کہا کہ وینا جی آپ نے پورے ہندوستان کو اردو بولنا سکھا دی. مجھے بتائیے کتنے پروگرامز آپ نے میرے اوپر کیے کہ میں نے ہندوستان کو اردو بولنا سکھائی. پیملا اینڈرسن جو ہالی ووڈ کی اتنی بڑی سٹار ہے، جب وہ شو سے نکلتی ہے اور اس سے سلمان خان پوچھتے ہیں کہ کس ایک انسان سے آپ رابطہ رکھیں گی، تو اس نے کہا کیونکہ وینا ملک پاکستان کے لیے بہت سوشل ورک کرتی ہے اور میں فیوچر میں آ کے پاکستان میں سوشل ورک کرنا چاہتی ہوں. تو مجھے بتائیے کتنے پروگرامز کیا آپ نے میرے اوپر. جب پروگرام کے شروع میں شویتا نے میری ذات کے اوپر 2 مرتبہ کیچڑ اچھالا، بہت گندی زبان استعمال کی، میرے لوگ کہاں تھے؟ میڈیا کہاں تھا؟ جب راہل نے مجھے صرف اس لیے نامینیٹ کیا کہ میں ایک پاکستانی ہوں، میرے لوگ کہاں تھے؟ میرا میڈیا کہاں تھا؟ ہاں، جب منوج تیواری بیٹھ کے مجھے بیپ والی گندی گالی دے رہے ہیں، میرے لوگ کہاں تھے؟ میرا میڈیا کہاں تھا؟ آپ نے میرے شارٹس دیکھے، آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ میں نے اس گھر میں ہر ایک شخص کو کتنا پیار دیا. آپ پہلے دن سے لے کر آخر تک دیکھیے، میں نے ہر گھر میں اس ہر انسان کو پیار دیا، صرف اس لیے یہ بتانے کے لیے کہ ضروری نہیں ہے پاکستانی وہ پاکستان کو ریپرزینٹ نہیں کرتے کہ جہاں پہ کوئی ٹیرر اٹیکس ہوتے ہیں اور ان کا پاسپورٹ پاکستانی نکلتا ہے. پاکستانی ہم جیسے بھی ہوتے ہیں جو انٹرٹینمنٹ کو، مذاق مستی کو اور پیار کو پسند کرتے ہیں. آپ کو سمجھ کیوں نہیں آتی کہ میں ایک انٹرٹینمنٹ انڈسٹری سے بلانگ کرتی تھی، میں اپنا ایجنڈا لے کر کے گئی تھی وہاں پہ.
میں نے ایسا کیا کیا وہاں پہ جس پہ میرا ملک بدنام ہوا؟ مجھے نہیں پتا کہ میری حدیں کیا ہیں، مجھے نہیں پتا کہ میں کیا میسج لے کر کے انڈیا میں جا رہی ہوں. آپ لوگوں کو نہیں دکھا کہ آپ لوگوں کا حق نہیں بنتا؟ آج آپ نے یہ عدالت لگائی ہے. عدالت وہ ہوتی ہے جو انصاف دیتی ہے. بڑے شوق سے آپ نے عدالت لگائی، میرے اوپر الزامات کی بارش کی. ہر مرد نے یہاں پر کھڑے ہو کر میرے اوپر الزام لگائے. کیا آپ نے کسی ایک جگہ پر کھڑے ہو کے مجھے اپریشیٹ کیا؟ کیوں؟ وائی؟ بیکاز ایم اے وومن. ایک میل اورینٹڈ سوسائٹی میں ایم اے وومن. کیا کچھ نہیں ہوتا اس معاشرے میں؟ مجھے بتائیے. انٹرنیٹ کی کلک دیکھیے، جائیے دیکھیے اپر کلاس میں کیا ہوتا ہے، کالج کی لڑکیاں کیا کرتی ہیں، کیا ہوتا ہے. کیا کچھ نہیں ہوتا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ دنیا ایک گلوبل ولیج بن چکی ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ ہمیں نہیں معلوم کہ ہمارے گھر میں کیا ہو رہا ہے؟ ہم ان چیزوں سے آگے کیوں نہیں بڑھتے؟ وائی کانٹ وی اسپریڈ لو، پیس، ہارمنی اینڈ اے ریلیشن شپ؟ وائی جسٹ وار؟ صرف الزام تراشی کیوں؟ اگر میں نے کچھ غلط کیا، آپ لوگوں کو مجھ سے گلا تھا، تو جو میں نے اچھا کیا اس کے اوپر آپ لوگ کیوں نہیں کھڑے ہوئے میرے ساتھ؟ وائی ناٹ؟ شلپا شیٹی صرف اس لیے جیتی تھی کہ اس کو ایک عورت نے کہا تھا کہ یو ایشینز، اس کے رنگ پہ بات کی تھی. اور مجھے جب اس گھر کے میں اتنی گندی گندی گالیاں دی گئی، اتنی گندی گالیاں، تو آپ لوگ کہاں تھے؟ آپ لوگوں نے سپورٹ نہیں کیا مجھے. لوگوں نے شو دیکھے بغیر مجھ پہ الزام تراشی کی. اتنی ساری چیزیں تھیں جو ٹاسک کا حصہ تھی. کیوں وینا ملک گرو کیوں نہیں کر سکتی؟ وینا ملک ایک بگ باس کے پلیٹ فارم پہ گئی ہے تو اپنی وجہ سے گئی ہے. آپ لوگوں نے دیکھا نہیں کہ لوگ کہہ رہے تھے کہ 1 ہفتے میں نکل آئے گی، 2 ہفتے میں نکل آئے گی. 84 جتنے بڑے بڑے سپر سٹارز کے بیچ میں رہی. میں ایک انٹرٹینمنٹ انڈسٹری سے بلانگ کرتی ہوں. خوبصورت لگنا میرا حق ہے، اچھا دکھنا میرا حق ہے. میں نے ایسا کیا کیا جو آج سے پہلے نہیں کیا تھا؟ اڑیا ہونا بھی آپ کا حق ہے. کیوں اڑیا ہوں؟ اڑیا کہاں ہوئی ہوں میں؟ اڑیا ہونے کا کیا مطلب ہے؟ میں نے آپ سے پہلے کہا کہ مجھے بتائیے کہ ہماری فلم انڈسٹری میں کیا ڈریس کوڈ ہے. آپ مجھے بتائیے، آپ مجھے بتائیے. اگر میں اس ڈریس کوڈ کے خلاف جاتی ہوں تو میں گناہ گار ہوں. میں نہیں جانتی کہ یہاں کا اسٹیج کیا ہے، میں نہیں جانتی کہ فیشن شوز میں کس طرح کے کپڑے پہنے جاتے. آپ کو صرف میرے کپڑے نظر آئے ہیں، آپ کو اور کچھ نظر نہیں آیا. یہ کہاں کا انصاف ہے؟ رائٹ. ایک تو آپ پانی پی لیں. میں آتا ہوں، آپ کی طرف بھی آتا ہوں. ابھی پانی پی لیں پلیز. اور اس کا ایک تو میں آپ کو رسپونڈ یہ کروں گا میڈیا کے حوالے سے. جہاں تک بات ہے کہ obviously اگر آپ ہم سے مشورہ کر کے جاتی ہیں تو ہم آپ کو مشورہ ڈفرینٹ دیتے ہیں. شاید یہ مشورہ دیتے آپ جائیں نا انڈیا اور اس طرح کی شو میں نہ جائیں اگر آپ ہم سے پوچھیں. لیکن obviously آپ کا اپنا ڈیسیژن تھا، اس لیے شاید لوگوں نے آپ کے ڈیسیژن کو لیٹ می فنش پھر آپ میں آؤں گا. میں لوگوں نے آپ کے اس ڈیسیژن کو پسند نہیں کیا اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ پاکستان کی کوئی بھی سپر اسٹار یا کوئی بھی آرٹسٹ لیٹ می فنش. یہی ہے نا، یہی پرسپشن ہے یہاں پہ. لوگ یہی پرسپشن ہے یہاں پہ. آپ اس پہ اگر آپ نہیں اس پہ آپ باقاعدہ ووٹنگ کروا لیجیے. لوگوں کا یہی پرسپشن ہے کہ آپ کو شو میں نہیں جانا چاہیے. اگر آپ 1 منٹ اگر آپ پاکستان کی عوام کو آن بورڈ لے کے یا آپ سمجھتی کہ کلچر ایسا ہے جو یہ اس چیز کو کر سکے، پاکستان کے اندر کیا گند ہو رہا ہے کیا گند نہیں ہو رہا اس سے قطع نظر لوگوں کا یہ پرسپشن ہے کہ جب آپ انڈیا ایسے ملک میں جاتی ہیں، اگر آپ شاید امریکہ میں جاتی ہیں تب بھی آپ اتنی انگلیاں نہ اٹھتی. لیکن ہر چیز کا کانٹیکٹ دیکھا جاتا ہے. انڈیا میں جب آپ گئی ہیں تو obviously لوگوں کے کنسرن ہائی ہوتے ہیں، چاہے وہ میچ ہو یا وہ یہ ہو یا کچھ اور ہو. تو یہ اس کو پورے کانٹیکسٹ میں دیکھنے کی ضرورت ہے. لیکن ٹھیک ہے، آپ کو سینٹیمنٹ ہے. ایک منٹ ہم آپ کے سینٹیمنٹ کی رسپیکٹ کرتے ہیں. آپ کو ہو سکتا ہے کہ ایک تو میں چاہوں گا کہ ٹیشو پیپر منگوا دیا جائے. آج کا پروگرام تھا، ہمارا یہ کام ہے کہ آپ کے سامنے کنٹروورسیز اگر ہوں ملکی اور غیر ملکی سطح